الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا صلوات على محمد وآل محمد. عشرہ مجالس جاری رہا، کل شام غریبہ ہیں، پرسوں آخری مجلس ہے. ہم نے کوشش کی ایمان و عقل کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کریں. دنیا کے بدلتے حالات میں اپنی عقل کا وہی صحیح استعمال کرے گا جس کے پاس ایمان ہو. کبھی بھی کوئی باطل سے دھوکہ نہیں کھائے گا عقل والا اگر اس کے پاس ایمان ہو. بعض اوقات بڑے بڑے قابل افراد، بہت بڑے بڑے سمجھدار افراد دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ ایمان سے دور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات افراد بہت سادہ ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت بنیادی سمجھداری رکھتے ہیں لیکن کبھی دھوکہ نہیں کھاتے کیونکہ اہل ایمان ہوتے ہیں. چاہے اہل ایمان اس زمانے میں رہے ہوں چاہے اس زمانے میں ہوں، کبھی بھی باطل سے دھوکہ نہیں کھاتے کیونکہ ایمان شرط ہے انسان کی ہدایت کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے. سید الشہداء کو اس زمانے میں بھی وہی مانتے تھے جو اہل ایمان تھے، آج بھی وہی مانتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، سید الشہداء ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت کم عقل بھی ہو تو وہ جناب سید الشہداء کا تذکرہ سن کے عزاداروں کو دیکھ کے خود بخود ان کے راستے پہ چلنے لگتا ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسی مجمع کے اندر صرف شیعہ نہیں ہیں، اہل سنت بھی ہیں، دوسرے شیعہ مذاہب بھی ہیں، فرقے بھی ہیں، اور پھر اگر آپ دیکھیں گے تو صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، آپ کو عیسائی بھی نظر آئیں گے، ہندو بھی نظر آئیں گے، تمام مختلف ادیان کے. کیونکہ کوئی اسلام کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، اگر بہت تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتا ہو تو یہ مانتا ہے کہ حسین ابن علی حق ہے. میں جانتا ہوں بہت بہت دور دور تک مجمع ہے. آج جہاں پہ بھی آپ جائیں گے پوری دنیا میں، بہت ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، میں نے بہت دنیا کے سارے بر اعظموں میں سفر کیا صرف اور صرف ذکر سید الشہداء کے لیے.
آج آپ چلے جائیے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے لے کے جاپان، چین، پوری دنیا کے کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، افریقہ کا کوئی ملک نہیں ہے، یورپ کا کوئی ملک نہیں ہے، امریکہ کا کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، چاہے جنوبی امریکہ میں چلے جائیں، مرکزی امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا، کہیں پہ چلے جائیں، بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے شہر میں آج ذکر سید الشہداء برپا ہے۔ دو معجزے، عجیب و غریب معجزے ہیں، ایک 13 رجب کا کہ جیسے ہی 13 رجب آتی ہے دوبارہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی شب عاشور آتی ہے تو خاک کربلا دوبارہ سرخ ہونے لگتی ہے۔ تو جناب سید الشہداء کے زندہ معجزات آپ دیکھیں گے، یہ جو آپ عزادار دیکھ رہے ہیں یہ جناب سید الشہداء کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ آج پوری دنیا میں آپ سے ایک سوال کروں، کہیں دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ دعوت کے بغیر لوگ آ جائیں؟ کہیں پہ کوئی کسی کی بغیر دعوت کے نہیں آتا، لیکن آپ ویسے ہی صرف لکھ کے لگا دیں یہاں مجلس حسین ہونے والی ہے، اب آپ کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود عزادار آنے لگیں گے۔ یہ زندہ معجزہ ہے سید الشہداء کا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جناب ختم مرتبت نے جناب سیدہ سے وعدہ کیا تھا، میری لخت جگر، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تا قیامت حسین کا نام صرف باقی ہی نہیں رہے گا، اس ذکر کی حرارت مومنوں کے دلوں میں ایسی رہے گی کہ کبھی بھی سرد نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے جو دلوں میں حرارت ہے، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعا کا اثر ہے جو آپ کے دلوں میں یہ حرارت باقی ہے۔ جب پہلی مرتبہ ہمارے یہاں لندن میں علم حضرت عباس نصب کیا گیا تھا تو مرحوم عاشور کاظمی بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، کہیں چلے جائیں آج دنیا میں ہر جگہ ذکر جناب سید الشہداء ہے۔ آج صرف نجف و کربلا نہیں ہے، عراق و ایران نہیں ہے، پاکستان و ہندوستان نہیں ہے، آج کشمیر، افغانستان نہیں، صرف پوری دنیا میں کسی خطے میں چلے جائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف خلیج کے ممالک ہوں گے، پوری دنیا کے ہر خطے میں آج ذکر سید الشہداء ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو جناب سرور کائنات نے جناب سیدہ سے کیا تھا۔ جناب سیدہ نے جب دعا کی تھی کہ اگر میرا بیٹا مظلوم مارا جائے گا کون ماننے والا ہوگا، کہا 72 تھے کربلا میں، لیکن آج ان 72 کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی حسین ابن علی کو مانتا ہے۔ آج جناب سید الشہداء کا تذکرہ، تو یہ عقل اور ایمان یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ میں دو باتوں کو آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج اب فضائل کی شبیں نہیں رہیں، لیکن انسان اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے تو یہی فرش عزیہ پہ آنا، خدمت کرنا، آتے رہنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ انسان کی عقل، تبرک، یہ جو جناب سید الشہداء کے نام سے منسوب ہوتا تبرک، اسے کھانے سے عقل بھی بڑھتی ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، کبھی گریز نہ کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں تبرک ہے ہم اپنے پاس رکھیں گے، نہیں، سب کو تبرک دیجئے، حتیٰ وہ جو کہتے ہیں میں شیعہ نہیں ہوں اسے بھی تبرک دیں، اس تبرک کا اثر یہ ہوگا اس کے دل میں حسین کی محبت آئے گی۔ عزیزان گرامی، یہ تبرک ہم اس لیے تبرک کہتے ہیں، اسے بابرکت ہے، ذکر سید الشہداء کے نام سے اگر تقسیم کیا جاتا ہے پوری دنیا میں آج تبرک ہے۔ اے حسین ابن علی جو خود دنیا سے بھوکے پیاسے چلے گئے، آج ان کے نام پہ سب سے زیادہ کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں مصائب پہ نہیں آیا لیکن دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں سب۔ عزیزان گرامی، ابھی میں پڑھوں گا فضائل، سنیں گے۔ آج وہ ہستی کے جن کے نام پہ سب سے زیادہ کھلایا پلایا جاتا ہے، جو خود بھوکے پیاسے چلے گئے، آج آپ جائیں گے نا عاشورے پہ، پورے راستے میں کربلا کے لوگ اپنے موقف لگائے بیٹھے ہیں، ہر آدمی سے کہتے ہیں تمہیں حسین کا واسطہ میرے دسترخوان پہ بھی کچھ کھا لو، تبرک ہے، تبرک کھا لو۔ آپ جائیں، ایک غریب آدمی ہے، چھوٹا سا باغچہ ہے، وہاں پہ اس نے زمین پہ دسترخوان بچھا رکھا ہے، روٹیاں کاٹ کے رکھی ہیں، بیچ میں کھجور ہے، کا تبرک ہے۔ کسی نے پوچھا کون ہے آپ؟ کہا بہت غریب آدمی ہوں، یہ چھوٹا سا باغ میرا ہے، پورے سال کھجور اگاتا ہوں، جب حسین کے زائرین آئیں گے تو کھلاؤں گا۔ کسی کے نام پہ اتنا دنیا میں نہیں کھلایا جاتا، کسی کے نام پہ اتنا نہیں آج سبیلیں لگائی جاتی جتنا جناب سید الشہداء کے نام پہ۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میرے نام پہ قربانی دے گا اس کا نام ہمیشہ بلند رہے گا۔ جناب سید الشہداء نے قربانیاں پیش کی، آج ان کے نام پہ دنیا میں سب سے زیادہ کھلایا پلایا جاتا ہے۔ یہاں تک کسی نے ایک کلپ بھیجا کہ کوئی ہندو خاتون ہے، وہ کسی امام بارگاہ میں گئی، کہ ہم نے پچھلے سال منت مانی تھی، ہماری منت پوری ہو گئی ہے، تو میں نے یہ نظر پکوائی ہے۔ اب سب ہچکچا رہے تھے کہ ہندو خاتون کا ہاتھ لگا ہوگا کیسے لیں، تو اس نے کہا گھبراؤ مت، میں جانتی ہوں آپ ہمارے ہاتھ کا نہیں کھاتے، میں نے ایک سید زادے سے درخواست کی تھی کہ تبرک ہمارے لیے پکا دے، کیونکہ میں نے آپ کے جد کے لیے مجلس کرانی ہے۔ عزیزان گرامی،
پوری دنیا کو احساس ہے حسین ابن علی کون ہے. آج اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا حسین ابن علی کی عظمت کیسی ہے. آج خود بخود بغیر دعوت کے ہر انسان خود پوچھ رہا ہوتا ہے عاشورہ کب آنے والا ہے، شب عاشور کب ہے. جو نہیں بھی مانتے، آج پوری کراچی میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ اہتمام ہو رہا ہے. کئی لوگوں سے سوال کریں گے آپ شیعہ نہیں؟ میں شیعہ نہیں ہوں لیکن حسینی ہوں، میں حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں. جناب سید الشہداء کے یہی انسان کا یہاں پہ انسان کی عقل دم بخود رہ جاتی ہے کہ انسان وہ حسین جن کو کربلا میں گھیر کے 72 کے لشکر کے ساتھ مار دیا گیا، لیکن آج سب سے زیادہ نام ہی حسین ابن علی کا ہے. چند جملے میں فضائل کے پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سید الشہداء کے، تاکہ ایمان میں اضافہ ہو جائے. اگر بہت زیادہ پریشان ہوں تو جناب سید الشہداء کی نیت کر کے صلوات پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کے خود بخود اس کام میں آسانی آ جائے گی. توجہ فرمائیں گے عزیزان گرامی. تو بہت مختصر سے مسائل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج میں دیکھ رہا ہوں بہت سے افراد صرف کھڑے ہیں، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. پوری دنیا آج استقبال کر رہی ہے. حسین ابن علی کے نام پہ لوگ اتنی زحمتیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں جتنی زحمت جناب سید الشہداء نے اٹھائی ہے کسی نے نہیں اٹھائی ہے. تو آج سب سے زیادہ نام، آج دنیا میں سب سے زیادہ تذکرہ سید الشہداء کا ہے، ان کے نام پہ سب سے زیادہ. تو میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان آپ کا اضافہ ہوگا کہ اگر جناب سید الشہداء کے نام پہ خرچ کریں. 8ویں امام سے پوچھا کسی نے، کہا کہ مولا یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ حسین سفینۃ النجات ہے، کشتی نجات ہے. ایک ایسا سفینہ ہے، ایک ایسا بیڑا ہے کہ جو نجات دلاتے ہیں. تو امام رضا نے فرمایا نحن کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں. ولیکن سفینۃ جدنا الحسین اسرا، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی سب سے زیادہ تیز ہے. اگر بہت زیادہ پریشان ہو تو حسین کا واسطہ دینا، خدا اس واسطے کو رد نہیں کرتا. ذکر سید الشہداء آج جتنا ہو سکے اسی ایک جملے کو دہراتے رہیے گا، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب، اے حسین آپ کے اور آپ کے اصحاب کے قاتلوں پہ لعنت ہو. آج پوری دنیا کی تسبیح یہی ہے. تو میں پیش کروں گا آپ کے سامنے چند چیزیں ہیں جو انسان اپنے ایمان اور عقل کے ذریعے دیکھے تو صرف جناب سید الشہداء کو اللہ نے واقعہ کربلا کی وجہ سے عطا کی. اگر سننا پسند فرمائیں گے کچھ دیر چند جملے فضائل کے. شاید کبھی میں نے پیش کیا ہو، میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ 5واں سال ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مطالب. عزیزان کرامی چند ایسے فضائل ہیں جو مخصوص ہیں سید الشہداء سے. کسی کے لیے بھی دنیا میں اتنی مجالس نہیں ہوتی جتنی سید الشہداء کے لیے. حتیٰ جناب رسالت مآب، حتیٰ جناب امیر المومنین، حتیٰ جناب سیدہ امام حسن، کسی امام کے لیے کبھی آپ نے غور کیا جتنی مجالس جناب سید الشہداء کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے آپ کو شہید کیا گیا ہے ہر امام نے چاہا یہی کہ جناب سید الشہداء کی مجالس سب سے زیادہ برپا. عزیزان گرامی اسلام میں مٹی پاک ہے لیکن مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. کسی بھی نبی یا امام کی قبر کی مٹی کھانے سے ممانعت ہے اسلام میں، لیکن قبر جناب سید الشہداء کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا ہے. اگر بیمار کو دے دی جائے تو اس میں شفا ہے. البتہ چند ذرات مسافر کے لیے ہے، احادیث میں اپنے ساتھ رکھو. اگر سمندر میں سفر کر رہے ہو، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے تو چند ذرات اس مٹی کے خاک کربلا کی مٹی کے ڈال دینا، سیلاب تھم جائے گا. جانتا ہے یہ حسین ابن علی کی خاک ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو ایک مرتبہ صرف چند ذرات چٹا دینا، اس کی بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ جناب سید الشہداء کا صدقہ ہے. اور اگر کوئی نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہ ہوتی ہو، روایت کے الفاظ ہیں، ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی و بحمد، اللہ بہت بلند ہے، تعریف اس خدا کی منزہ ہے وہ ذات جو بہت بلند ہے. لیکن جب ہم ذکر کرتے ہیں وہ ذکر اٹھ نہیں پاتا، آسمان پہ نہیں جا پاتا، کیونکہ ہماری نیتیں خالص نہیں ہوتی. لیکن چوتھے امام کہتے ہیں لیکن اگر میرے بابا کی خاک کربلا پہ سجدہ کر کے کہو سبحان ربی الاعلی و بحمد تو 7ویں آسمان تک وہ ذکر جاتا ہے. کہ مولا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے بابا کے خون کا اثر ایسا ہے کہ وہاں تک لے جاتا ہے. عزیزان گرامی جناب سید الشہداء کے معجزات ہیں. کہیں پہ بھی چلے جائیں تو وہاں 3 دعائیں
ایک ایک دعا ہر جگہ مستجاب ہوتی ہے سوائے خانہ کعبہ کی اور حرم سید الشہداء کی، کہ پہلی 3 دعائیں مستجاب ہیں۔ پروردگار کے حرم کی وجہ سے مکہ کو مکرمہ کہا جاتا ہے، نبی اکرم کی عظمت کی وجہ سے، ان کے حرم کی وجہ سے مدینہ کو منورہ کہا جاتا ہے، جناب امیر علیہ السلام کے حرم کی وجہ سے نجف کو اشرف کہا جاتا ہے، مشہد کو مقدس کہا جاتا ہے۔ لیکن یا صرف عرش معلی کو عرش معلی کہا جاتا ہے، یا پھر کربلا کو کربلا معلی کہا جاتا ہے۔ روایات میں پوچھا چھٹے امام سے، مولا کربلا معلی اللہ سے ہے، معلی سننا پسند فرمائیں گے آگا؟ عرش تو اعلی ہے اس لیے عرش معلی کہا جاتا ہے، کربلا تو زمین پہ ایسے معلی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ہر سرزمین بہت زیادہ ناز کرتی تھی کہ مجھ سے بہتر کوئی زمین نہیں ہے، یہاں تک کہ جناب سید الشہداء کو جب خاک کربلا میں رکھا گیا تو کربلا معلی کی سرزمین نے کہا خبردار اب کوئی ناز نہ کرے، مجھ میں حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کا وجود مقدس میرے پاس ہے، تو اس لیے اس سرزمین کو کربلا معلی کہا جاتا ہے۔ روز قیامت روایت کے الفاظ ہیں، ہر نبی کو ہر امام کو محشور کیا جائے گا۔ میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں۔ ہر نبی کو ہر امام کو، جناب سیدہ سے متعلق روایات میں 70,000 حوریں نازل ہوں گی جناب سیدہ کے استقبال کے لیے، کہیں گی بی بی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کے استقبال کے، 70,000 حوریں جناب سیدہ کو مدینے سے جنت میں لے کے جائیں گی۔ اب تمام فرشتے کہیں گے پروردگارا حسین ابن علی کو لینے کے لیے کون جائے گا؟ اللہ کہے گا خبردار حسین کو محشور ہونے کے لیے مت کہنا۔ کہ پروردگارہ پھر کیا ہوگا؟ کہ اس زمین کے ٹکڑے کو، بقعہ لفظ عربی میں آیا بقعہ، اس زمین کے ٹکڑے کو عرش پہ لے آؤ جہاں حسین ابن علی۔ فرشتے کہیں گے پروردگارہ کیوں؟ کہا حسین بہت زخموں سے چور چور ہے، حسین ابن علی بہت زخموں سے چور چور ہے، اس زمین کے ٹکڑے کو عرش پہ لے آؤ۔ اگر میں چند جملے پیش کر پایا آج تو ابھی میں اپنے ماتمی بھائیوں سے درخواست کروں گا، کچھ دیر چلتے رہیں گے، ماتم ضرور کیجئے گا، کوئی ماتم سے نہیں روکتا، لیکن تھوڑے مصائب سن لیجئے گا، آپ کو ماتم میں بھی زیادہ مصائب محسوس ہوں گے اگر مصائب چند جملے سن لیں گے۔ 5 سے 10 منٹ کی میں آپ کو زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی، شب عاشور ہے تو کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبتیں جناب سید الشہداء کو، سب سے زیادہ فضائل مصائب جناب سید الشہداء کے، سب سے زیادہ مصائب جناب سید الشہداء کے۔ میں ابھی مصائب پہ نہیں آ رہا، چند اور جملے سن لیجئے۔ تو جناب سید الشہداء کو کیوں اتنی محبتیں دی گئیں؟ کیونکہ سب جانتے تھے انبیاء کہ جو قربانیاں جناب سید الشہداء پیش کریں گے وہ کسی اور نے پیش نہیں کی ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر کسی خاندان میں کسی نے ایک قربانی پیش کی ہو تو ہمیشہ اس کا نام باقی ہے۔ جناب ابراہیم نے ایک بیٹا راہ خدا میں ذبح کرنا چاہا تھا، اللہ نے حج کا اہتمام کیا، ایک بیٹا قربان کرنا چاہا تھا، حج کا اہتمام۔ اب سمجھ میں آیا کربلا میں زیادہ زائر کیوں جاتے ہیں، حج سے بھی زیادہ زائر کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں ایک بیٹے کی قربانی تھی، یہاں 18 جوانان بنی ہاشم کو دیا۔ سید الشہداء نے 18 جوان قربان کیے ہیں، کہیں کوئی علی اکبر ہے، کہیں کوئی حضرت عباس ہیں، کہیں جناب قاسم ہیں، اون و محمد ہیں، حتیٰ جناب علی اصغر ہیں۔ تو اتنی قربانیاں جہاں پیش کی گئی ہوں دنیا کے اندر، کسی کے لیے اتنی محبتیں پروردگارہ کیوں؟ کہا کہ نہیں، جناب سید الشہداء نے جو قربانیاں دی ہیں میدان کربلا میں، انبیاء لرزتے نظر آئیں گے۔ روایت کے الفاظ ہیں حضرت ایوب کی، قرآن کے اندر آیت ہے کہ جب تک قیامت تک جناب ایوب کا صبر میں نام باقی رہے گا۔ بیٹے قربان ہو گئے، فصلیں اجڑ گئیں، مکان گر گیا، سب کچھ ہو گیا، بیمار ہو گئے، لیکن پھر بھی شکرن للہ کہتے رہتے تھے، پروردگارہ ہر حالت میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی ان کی ناموس پہ حرف آیا، ان کی زوجہ حضرت یوسف کی بیٹی تھی، جیسے ہی حرف آیا نا، لوگ کہنے لگے کہ بھئی اب یہ گھروں میں کام کرتی ہیں، ان سے کہو کہ اپنے بال کاٹ کے دے دیں، برقعے میں ہوتی ہیں، اگر صرف بال کاٹ کے دے دیں کہ یہ یوسف کی بیٹی ہیں۔ تو جناب ایوب نے کہا پروردگارہ میرے بیٹے چلے گئے، میں نے برداشت کیا، لیکن آج پہلی مرتبہ میری ناموس پہ حرف آیا ہے، میں یہ امتحان نہیں دے سکتا۔ تو جناب جبرائیل نازل ہو کہا ایوب، اللہ کہتا ہے قیامت تک آپ کی صبر کا ہمیشہ تذکرہ کیا جائے گا، لیکن آپ اپنے ناموس کی آزمائش نہیں دے سکے۔ تو جہاں جناب ایوب کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے سید سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت قربانیاں ہیں، جناب سید سجاد ہیں۔ آج کس کس کا میں نام پیش کروں گا، کس کس کی قربانیوں کا تذکرہ کروں گا، ہیں میرے ساتھ عزیزان گرامی؟ آج تو
شب مصائب ہے. آج تو مصائب پڑھنے ہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تمہید باندھ رہا ہوں، جملے نہیں کہہ رہا ہوں. تو سب نے، اصحاب نے، صحابہ نے، سب نے. یہاں پہ میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر میدان میں اہل بیت سب سے آگے نظر آتے ہیں. سنیں گے فضائل کا جملہ. اہل بیت سب سے آگے نظر آتے ہیں ہر جنگ میں. جناب امیر ہر جنگ میں سب سے آگے ہیں. اصحاب بعد میں شہادت دیتے ہیں، مولا پہلے جنگ کر رہے ہیں. لیکن کربلا میں بالکل نظام الٹا نظر آتا ہے. اصحاب پہلے جا رہے ہیں، پھر اہل بیت سب سے آخر میں سید الشہداء. کبھی غور کیا کیوں؟ عزیزان گرامی، ہر جنگ میں مرنا مشکل تھا، جینا آسان تھا. میں جملہ کہہ گیا. ہر جنگ میں مرنا مشکل تھا، جینا آسان تھا، اس لیے مرنے کے لیے پہلے اہل بیت آگے جایا کرتے تھے. لیکن کربلا میں جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا. بھوک پیاس کے ساتھ جینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو مولا نے کہا پہلے اصحاب چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں پہلے، پھر اس کے بعد اصحاب کے بعد ایک ایک مرتبہ اہل بیت کو بھیجتے رہے. سب سے آخر میں جس نے سارے لاشیں اٹھائے، جس نے پورا دن لاشیں اٹھائے، پورا دن قربانیاں دیں، ایک ایک لاشا اٹھایا. لیکن اے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام، جس حسین نے جناب حبیب کا لاشا اٹھا لیا، جناب مسلم نے اوسجا کا، حتیٰ جناب عباس کا لاشا اٹھا لیا، یہاں تک کہ حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا. وہ حسین جب ایک چھوٹا سا لاشا لے کے چلے تو 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے لیتے تھے، اور بار بار کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. عزیزان گرامی، شب عاشور ایک ایسی رات ہے جس میں بہت زیادہ مصائب ہیں. میں مصائب شروع کروں گا لیکن روک دوں گا، کیونکہ آپ میں سے بہت سے برداشت ہی نہیں کر پاتے ہیں سخت مصائب، اور میں سخت مصائب پڑھنے کا عادی ہوں. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں بے شک فضائل میں مختصر اختصار کر لینا، مصائب پہ کوئی بھی سمجھوتا نہ کرنا. اہل بیت کی عظمت کا ان کے مصائب سے اندازہ ہوتا ہے. جن کے اتنے فضائل تھے ان کے اتنے مصائب. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا. میں ایک جملہ کہوں گا، کوئی علی کی بیٹیوں کو پھول بھی نہ مارتا، کوئی پھول بھی نہ مارتا، لوگوں نے پتھر بھی مارے. جانے کے رامی، آج شب عاشور ہے، سنیں گے بھی، میں پڑھوں گا. جناب سید الشہداء نے جناب عباس سے کہا میں نے آج کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک رات میری عبادت کے لیے ہے، خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں. ایک رات میرے اصحاب کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ میرے آل کے لیے ہے، میرے اہل بیت کے لیے. جب اصحاب کے پاس گئے نا تو ایک ایک سے بات کر رہے ہیں. کبھی جناب زہیرقین سے بات کرتے ہیں، جناب حبیب ہیں، جناب مسلم نے اوسجا، جناب سعید، سب سے. پھر اس کے بعد آئے اہل بیت کے پاس. سب سے بڑی آزمائش جناب سید الشہداء کے لیے اپنی بہنوں کا پردہ تھا. اب آئے اہل بیت کے پاس بیٹھے، ایک ایک کو دیکھتے جاتے تھے، اور سید الشہداء انہیں دلاسا بھی دیتے تھے، گریہ بھی کرتے تھے. اب جناب سید الشہداء جانتے ہیں وہ وقت نہیں رہا کہ میں ان کو دلاسا دوں، اب ان کے ذہن کو تیار کرنا بہت ضروری ہے، کیا ہونے والا ہے. تو اب جناب سید الشہداء نے اس آخری شب میں، اس شب میں جو شب عاشور گزر رہی ہے، ایک مرتبہ کا بہن زینب، میں نے سب کو آپ کو سونپا ہے. پھر ایک ایک مرتبہ بلانا شروع کیا، کہا زینب میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا، میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا، ام کلثوم کو آپ کو سونپا، یہ آپ کی حفاظت میں ہیں. پھر ایک مرتبہ کہا میں نے رباب کو آپ کے سونپا. جملے کہتے رہے، پھر ایک جملہ کہا کہ اے زینب میں نے سید سجاد کو آپ کو سونپا. اب سمجھ میں آیا یہ شام غریبہ میں بی بی بار بار خیمے میں کیوں جاتی تھی، جلتے ہوئے خیمے کی کیوں؟ کیونکہ محافظ امامت ہیں جناب زینب. شام غریبہ میں امامت کو بچانے والی کی جلتے خیمے سے ایک مرتبہ کوئی ایسا نہ ہو کہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں امام سجاد کو رون دے. وہ ظالم چاہتے یہی تھے امامت کا نور بجھ جائے، لیکن قدرت کو ضد تھی کہ نہیں، حق نہیں جھکنا چاہیے، حق نہیں مٹنا چاہیے. فیضان گرامی، سید الشہداء اس شب میں اپنے اصحاب کے پاس، پھر اہل بیت. ایک جملہ جناب زینب سے منقول ہے، بہت سی کتابوں میں موجود ہے، کہ جناب زینب کبریٰ نے کہا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے، کہیں یہ چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے؟ بابا کو اصحاب چھوڑ گئے تھے، بھیا حسن کو اصحاب چھوڑ گئے تھے. تو خیمے کے باہر جناب حبیب گزر رہے تھے، جناب حبیب کے کانوں میں آواز آ گئی.
آپ نے آواز دی کہا او اصحاب حسینی، اے انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ، اپنی وفاداریوں کا ثبوت دینا ہے علی کی بیٹی کو۔ جناب حبیب نے تلوار کھینچی، کہا کہ اے علی کی بیٹی اگر آپ حکم دیں ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں گے۔ تو جناب زینب نے رو کے کہا کہ اماں میرے بھائی حسین کے اصحاب بہت وفادار ہیں۔ سید الشہداء نے کہا بہن جیسے اصحاب انصار اللہ نے مجھے دیے ہیں ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی حسن کو، میرے انصار وفادار ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی آرام آرام سے لے کے چلوں مسائل تاکہ کوئی جلد بازی نہ کرے۔ آج جلد بازی نہ کیجئے گا، آرام آرام سے گریہ کرتے رہیں، لیکن آج میں کہوں گا ہر آنکھ میں آنسو ضرور آنا۔ آج کوئی آئے نہ آئے مجلس میں 3 بیویاں ضرور آئیں گے، آپ کے آنسوؤں کو رومال میں لے کے جائیں گی۔ پہلی بیوی جناب سیدہ ہے، بیوی ہمارے ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیجئے گا۔ دوسری بیوی ذرا مسورات سے کہیے گا ذرا دیکھتی تو رہیں کسی کے پہلو میں جناب زینب نہ بیٹھی ہوں۔ اور تیسری بیوی کون ہے؟ بچیاں تلاش کریں۔ اگر کسی بیوی کے کانوں سے خون بہتا دیکھیں، نہیں ابھی کوئی زنجیر زنی نہیں شروع کرے گا، ماتمیوں سے میں درخواست کروں گا ابھی نہیں، ماتمیوں سے میں درخواست کروں گا ابھی نہیں، ماتم نہیں شروع کریں گے ابھی، میں بھی پڑھوں گا مصاحب کو۔ عزیزان گرامی بڑی سخت رات ہے، بڑی سخت رات ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، جب جناب مختار مختلف قاتلوں سے پوچھ رہے تھے نا بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا، تو مختلف لوگوں سے پوچھتے تھے بتا تو نے کربلا میں کیا کیا، تو بجدل سے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، کہا میں نے حسین کی انگلی کاٹی تھے۔ جناب مختار رونے لگے، کہا کیوں انگلی کیوں کاٹی تھی، کہا میں انگوٹھی اتارنا چاہ رہا تھا، انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی مجھ سے۔ نہیں بھئی ابھی سنیں گے، ماتم کیجئے گا لیکن ابھی سنیں گے، میں 5 سے 10 منٹ صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دے دیجئے گا، تو ابھی سنیں گے چند جملے مصاحب کے۔ پھر جناب مختار نے ایک آدمی سے پوچھا بتا، ابو خلیق سے پوچھا، ابو خلیق، اے ابو خلیق تو اتنا پتھر دل ہے کہ حسین پہ اتنے مصائب گزر گئے، کبھی تمہیں رونا آیا؟ تو ابو خلیق نے کہا نہیں ہم لوگ روئے نہیں، لیکن ایک ایسا موقع تھا جہاں میں تو کیا ساری فوج رو رہی تھی۔ کہا کون سا موقع تھا؟ کہا جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ لے کے آئے۔ نہیں روک لیں، نہیں بیٹا بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹا ابھی میرے بچوں ابھی نہیں، میں بھی پڑھوں گا مسائل۔ کہ جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ آغوش میں لے کے آئے، بچے نے اپنی زبان لبوں پہ پھیری، سارے اشقیاء رونے لگے۔ بس بھئی سنیں گے؟ نہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، ابھی میں پڑھوں گا، بیٹھ جائیں، میں بھی پڑھوں گا، بیٹھ جائیں، ابھی سنتے رہیں آپ لوگ اندر، کوئی میں ابھی کہہ رہا ہوں ماتم میں بھی سنیں گے ابھی مصاحب کو، میرے ساتھ ہے توجہ لوگوں کے۔ 2 جملوں کی زحمت دے رہا ہوں میں، تو بھی مجھ سے اگر آپ کہیں نا شب عاشور 2 گھنٹے مصاحب پڑھو، میں 2 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں، اور میرا وعدہ ہے مصائب ختم نہیں ہوگا۔ بس بھی ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، ایک ایسا وقت آیا جناب سید الشہداء نے اپنے ہاتھ میں بچے کو لیا، میدان میں لے کے آیا، کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی پلا دو۔ بس ایک مرتبہ حرملہ یزید نے، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو بند کر دو۔ حرملہ نے تیر رکھا، چلانا چاہا، جیسی تیر چلانا چاہا نا تو تیر گر گیا، دوسری مرتبہ تیر رکھا، تیر گر گیا، جب تیسری مرتبہ اس نے تیر اٹھایا نا تو عمر سعد نے کہا حرملہ کیا بات ہے، تجھ سے ایک بچے کو نہیں مارا جا رہا؟ کہا جب بھی میں مارنا، میرے طرف دیکھیے گا، کہا جب بھی مارنا چاہتا ہوں کوئی برقع پوش بی بی برقع پھیلا کے کہتی ہے
حرملا تیری بھی اولاد ہے، میرے بچے کو نہ مار۔ حرملا نے تیر چلایا، کان سے لے کے کان تک گلا چھدا۔ پڑھوں گا، سنتے رہیں گے ماتم کرنے والے۔ ایک مرتبہ کہیے گا حسین آپ کے علی اصغر کا بڑا صدمہ ہے۔ ایک مرتبہ تیر چلا، روایت کے الفاظ ہیں بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بہت بڑا تھا۔ ذبح من الاذن الى بچے کا گلا چھوٹا تھا، بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، 3 منہ تھے، کان سے گیا دوسرے کان سے نکلا۔ حسین نے لاشا اٹھایا، خیموں میں واپس چلے۔ ایک مرتبہ 7 قدم آگے لیے، 7 قدم پیچھے لیے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ دو جملوں کی زحمت دے رہا ہوں بس بھائی۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا جب لاشا واپس لائے جناب علی اصغر کا، کہا رباب میری ایک آخری حسرت ہے، کل جب 11 محرم کو لاشیں پامال ہوں گے میرے علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو۔ مولا حسین نے قبر کھودی، لاشا رکھا، قبر کو بند کیا۔ 11 محرم کا دن نکلا، انہوں نے ہر لاشے کا سر کاٹا، نیزے پہ بلند کیا۔ مولا حسین کے آخری حسرت سنیں گے، ماتم کر لیں، 2 جملے سن لیں بس بھائی۔ ایک آدمی نے کہا ہم نے حسین کے علاوہ 72 کو شہید کیا تھا، ایک سر کم ہے۔ کسی ملعون نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حسین نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دفنا دیا تھا۔ 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، نیزے زمین میں مارتے جاتے تھے۔ اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا، اب جو نکلا ایک ننھا سا لاشا، گلا کاٹا، نیزے پہ بلند کیا۔ جناب رباب نے کہا مولا میری آخری حسرت۔ دو جملے عزادارو، اے میرے ماتمیوں، ایک جملہ کہہ دو جناب سید الشہداء کی شہادت کا، میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ اب میرے ماتمی کہہ رہے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھ سے کہتے ہیں بند کر دیں، بس ایک جملہ جناب سید الشہداء کی شہادت کا کہوں گا۔ سارے انبیاء کی ارواح موجود تھیں، جناب ختمی مرتبت دیکھ رہے تھے، امیر المؤمنین دیکھ رہے تھے، جناب سیدہ امام حسن مجتبی، سب۔ ایک ایسا وقت آیا آسمان سے آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین پشت ذوالجناح سے زمین پہ آئے، پیش کروں آپ کے سامنے۔ جب زمین پہ آئے عمر سعد نے کہا کوئی آگے بڑھو حسین کو مارو۔ شمر آگے بڑھا، سر سے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر اٹھایا۔ جب تلوار چلے جناب سیدہ نے ہاتھوں کو رکھا، شمر مت مار، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔